ہمیں تکلیف سب سے زیادہ ہے، ہمارا ٹیم کا حصہ تھا، وہ ہمارا جوان آفیسر تھا، اسے بلوچستان سے ریکوزیشن کر کے انٹیریئر منسٹر لے کر آئے ہیں۔ اس وقت میں پنز اسپتال میں موجود ہوں۔ آج انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا ہے۔ ایس پی انڈسٹریل عدیل اکبر انہوں نے خودکشی کی ہے اور ان کی ڈیڈ باڈی اس وقت پنز اسپتال میں موجود ہے۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی یہاں پر پہنچے۔ اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ عہدیدار اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن راولپنڈی، ایس ایس پی انویسٹیگیشن اسلام آباد اور دیگر یہاں پر موجود ہیں۔ آئی جی نے واقعے کی انکوائری کا حکم دیا ہے، لیکن ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کو ایک کال آئی تھی، اس کے بعد انہوں نے اپنے آپریٹر کو کہا کہ مجھے اپنی گن دو، اور اس گن سے اپنے آپ کو شوٹ کیا ہے، اور پہلے ان کو پولی کلینک لے کے گئے جہاں پر ان کی حالت تشویشناک ہونے کے سبب ان کو کہا گیا کہ پنز اسپتال منتقل کرنے کے دوران ہی وہ جام پر نہ ہو سکے اور ان کی ڈیتھ ہوگی۔ میرے ساتھ عثمان مغل صاحب موجود ہے، اسلام آباد کے بڑے زبردست کرائم رپورٹر ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ عثمان بھی بتائیے گا، ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کو ڈینگی بھی تھا، پھر بھی وہ ڈیوٹی پر مامور تھے، ان کی ترقی بھی نہیں ہو رہی تھی، کچھ دل برداشتہ بھی تھے، آپ نے کیا اب تک اس حوالے سے کام کیا ہے، کیا آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں؟ بہت شکریہ علی جا بھائی، کیونکہ یہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے اور ان کا تعلق جو ہے وہ پولیس سروس آف پاکستان کے 46 کامن سے تھا، اور ایک کم سن بچی بھی ہے ان کی، اور یہ دل برداشتہ جو تھی اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو گزشتہ روز جو وہ ڈینگی رپورٹ ہوا، لیکن ان کو اس کے باوجود جو وہ چھٹی نہیں دی جا رہی تھی، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے فون کال پر ان کے ساتھ جو وہ تل کلامی بھی کی تھی، اس وجہ سے بھی دل برداشتہ تھے۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو بیچ تھے وہ پروموٹ ہو کے ایس پی ہو گئے، اور ان کی جو پروموشن کے لیے ایس ایس پی ہو گئے، اور ان کی پروموشن کا جو بورڈ تھا وہ اس کو ملتوی کیا گیا اور اس اجلاس کو، تو اس وجہ سے یہ مختلف وجوہات تھی جس کی وجہ سے کافی زیادہ یہ دل برداشتہ بھی تھے۔ لیکن آج جو ہے وہ جب یہ ڈیوٹی پر مامور تھے اور ایک فون کال جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کچھ ٹائم کے بعد وہ منظر عام پر آ جائے گا معاملہ کہ وہ کس کی فون کال تھی، اور گالم گلوچ ہوئی اور ان کو جو برا بلا بھی کہا گیا، اور انہوں نے دل برداشتہ ہو کر جو ان کا اپنا جو گن مین تھا اس سے یہ ویپن لیا گیا اور وہاں پر انہوں نے خود کو فائر کیا، اور شدید زخمی حالت میں نے پہلے پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو پمز اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن یہ اسپتال منتقلی کے دوران ہی جو ہے وہ جانبار نہیں ہو سکے اور خالقی حقیقی سے جان ملی، اور اس وقت ان کی ڈیڈ باڈی یہاں پر موجود ہے۔ پہلے ان کی ڈیڈ باڈی یہاں سے جو ہے وہ پولیس لائن ہیڈ کوارٹر منتقل کی جائے گی، اور اس کے بعد ان کا جو آبائی علاقہ ہے گجرات وہاں منتقل کی جائے گی۔ بہت شکریہ عثمان مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس حوالے سے جو بھی تفصیلات ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ پنز اسپتال میں ان کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، اس کے بعد اس کو پولیس لائن ہیڈ کوارٹرز منتقل کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کے آبائی علاقے گجرات میں ان کی ڈیڈ باڈی کو منتقل کیا جائے گا۔ اعلیٰ افسران یہاں پر موجود ہے، واقعی کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے، اس متعلق آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ میں نے پہلے بتایا کہ جو ایگزیکٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے وہ انسیڈنٹ ہوا ہے بالکل گاڑی کے اندر، اور گاڑی کے اندر ابھی تک ہمارے پاس کیونکہ گن مین اور ڈرائیور دونوں گاڑی کے اندر ہیں، گاڑی میں اور کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا۔ جہاں تک ہے جس وقت جس طریقے سے ویپن گاڑی میں ایک ویپن تھا، دیور جسٹ ون ویپن ان دی ویکل، اور جو صبح کی تمام روٹین ہے جس میں صبح انہوں نے سب سے پہلے حاجی کیم کی ڈیوٹی چیک کی ہے، اس کے بعد ایونٹ آفس میں جو کوئی غیر حاضر تھے ان کے متعلق انہوں نے پوچھ گچھ کی ہے، دین اس کے بعد پھر انہوں نے دفتر کا کام کیا ہے، دین ہی وینٹ سم ویئر، دین پھر وہ واپس آئے ہیں اپنے گھر آئے ہیں، پھر انہوں نے گن مین کو بلوا کے پھر اسٹیبلشمنٹ رین میں یا جس جگہ پر بھی انہوں نے جانا تھا اپنے کسی دوست کو ملنے گئے ہیں، اور وہاں سے ملتے ہیں واپسی پہ انہوں نے جو گاڑی میں اب جو گاڑی میں ایگزیکٹلی کیونکہ اس وقت ہماری جو ٹیمز ہیں وہ اس کانسٹیبل سے بھی اس ڈرائیور سے بھی وہ تمام چیزیں پوچھ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی صرف یہ والے انسیڈنٹ سے صرف کوئی چند منٹ پہلے ان کی ایک وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسر ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے جو آفیشیل کو بات ڈسکس کی ہے ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے تمام، اور جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ وہ فون پہ فوری بات وہ والی بھی ان سے بات ہوئی ہے، جیسے میں نے کہا ان سے بات کی ہے، ہر چیز انہوں نے بڑی نارمل بات کی ہے۔ ایون اس میں بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے جو بھائی حسن ہیں وہ پچھلے تقریباً 2 سے 3 دن سے وہ بیسکلی دے آر فرام گجرانوالہ کاموں کی، وہ پچھلے 2-3 دن سے ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کے بھائی بھی اور ان کے دوست بھی ہیں، اور وہ پچھلے تقریباً 2-3 دن سے ان کے ساتھ ہیں، اور وہ ان کا بھی جو آج صبح کی ایکٹیویٹی کے متعلق ان سے جو چیز سارے دن پتہ کی گئی کہ کوئی ایسی چیز آج کی ایکٹیویٹی میں کوئی ایسی چیز جو کہ وہ چیز فیل کر رہے ہوں کہ جو تھوڑی سی ایک عجیب تھی یا کوئی ایکسٹراڈنری غیر معمولی چیز تھی، تو اکارڈنگ ٹو ان کے بھائی کے بھی جو چیز ہے کوئی ایسا کوئی ایکسٹراڈنری یا معمولی چیز نہیں تھی۔ دوسری چیز جہاں تک رہ گیا کہ ان کی طبیعت کے متعلق تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جہاں تک ہے کیونکہ جس وقت یہ ہوا اس وقت منسٹر صاحب اور میں ہم لوگ ایک میٹنگ میں تھے، یہ چیز پتہ لگی فوری، یہ ایک تقریباً 2-3 دن پہلے کوئی ایک واردات ہوئی ہے، اور ہی واز سو ایکسائٹیڈ کہ انہوں نے وہ گینگ کو ریڈ ہینڈیڈ پکڑ لیا۔ ریڈ ہینڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ واردات ہو جائے تو یا تو موقع پہ پکڑا جائے یا ہوتا ہے کہ 3-4 گھنٹے بعد پکڑا جائے، تو وہ واردات 3-4 گھنٹے بعد پکڑی گئی، تو ہی واز سو ایکسائٹیڈ کہ جیسے یہ واردات جو ہے 2-3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد ہی یہ واردات پکڑی گئی، یہ واردات کیس ہوگی 2-3 دن پہلے کی بات۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑی انپارٹنٹ چیز ہے جو منسٹر صاحب نے بھی جس کا کہا کہ یہ تقریباً پچھلے 4-5 سال سے جو ان کی ایک نوکری کا پیٹرن ہے ہی واز ان بلوچستان، اور بلوچستان میں اور ان آفیسر کے ساتھ ہم میں سے جو صرف جو ہمارے ایس پی سواں ہیں وہ ان کے ساتھ سرو کر چکے ہیں اور وہ ان کے بیچمیٹ بھی رہے ہیں، اور صرف ہم نے ان کی ریکمنڈیشن پہ ایون کیونکہ ہی واز ناٹ نون ٹو اینی ون، لیکن سنس ان کے یہ اپنے بیچ کے ٹاپر ان دی سینس کہ ان کی 2nd پوزیشن تھی،
اور اس کے مطابق جو بلوچستان میں یہ رہے, بلوچستان سے ان کا اسلام آباد میں آئے ہوئے بھی ان کو کچھ 1.5 مہینے کے قریب ہوا ہے, اور عموماً آنے کے بعد آپ ڈولفن باقی 10 جگہ اور لگ کے اس کے بعد آپ کو ڈویژن ملتی ہے, لیکن یہ فوری طور پہ یہ ایس پی انڈسٹریل ایریا لگ گئے, جو کہ ایک بڑی ایک پراپر جس میں آپ کو پروگریس اور گرو کرنے کا ایک موقع ملتا ہے, اور یہ تمام ملے ہیں. جہاں تک رہ گیا ہے یہ تمام جو چیزیں ہیں, یہ اب ہم اینگل ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو چیزیں انسیڈنٹ گاڑی میں ہوا ہے, جو میں نے کہا نا کہ تمام کے تمام, اور جو آپ نے چیز کی نا کہ جو تین آفیسرس کی, تو ہمارے جو تینوں ڈی اے جیز ہیں وہ تینوں ڈی اے جیز کے علاوہ, کیونکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, جو چیف کمشنر اور جو ڈپٹی کمشنر ہیں, وہ اس طرح سے یہاں سسٹم تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز اینڈ ادر سٹیز. تو وہ جو ہیں دے ول بی پارٹ آف ایوری تھنگ, اور اس میں ہم نے ایون کیونکہ ابھی بھی جو طلال چوہدری صاحب آئے ہیں ان کے ساتھ منسٹر کے ساتھ جو چیف کمشنر ہیں وہ ساتھ آئے ہوئے تھے, اور اس میں ہم ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جو ایگزیکٹلی چیز ویدر خدا نخواستہ کوئی وہ ویپن کس طرح چلا ہے, ویپن کے ساتھ فائر کیسے ہوا ہے, اس چیز کو ہم ڈٹرمن کر کے سارے کا سارا کرتے ہیں. سر یہ بتا دیں, آپ نے کوشچن کیے, انہوں نے کہا اب آپ کر ایک سر میرا ایک سوال, سر وہ چھٹی والی بات نہیں پتہ چل سکتا, چھٹی کی درخواست دی تھی. سر ایک جنرل سوال لے لیں. وائرلیس آڈیو وائرل ہوا ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ ایک گن مین سے ایس پی صاحب نے بندوق چھین کے جو ہے وہ اپنے آپ کو فائر مارا, اور یہ واقعہ جو ابتدائی اطلاعات کے مطابق جو واقعہ جو وائرل ہوا شروعات میں, وہ بتایا جا رہا تھا, منسوخ کیا جا رہا تھا سرینا ہوٹل پارکنگ سے. اس بارے میں بتا دیجیے. جی میں آپ کو بتاتا چلوں, اس میں جو ایک وائرلیس جو میسیج ہے, جو ایگزیکٹ وائرلیس میسیج ہے جو بھی چل بھی رہا ہے, جو وہ گن مین کی طرف سے وائرلیس میسیج چل رہا ہے, وہ بڑا سمپل سا میسیج ہے کہ اس طرح سے ایک انہوں نے فائر کیا, اور فائر کر کے ان کو فائر لگایا, انہوں نے گاڑی میں فائر کیا ہے. وہ جو وائرلیس میسیج آپ بھی سنیں, یہ واقعہ سرینا کی پارکنگ کا نہیں, ہم نے فوٹیج بھی نکال لی ہے, اور فوٹیج جو ہے وہ ہم شیئر بھی کر لیں گے. جو فوٹیج ہے نا, اس فوٹیج میں وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو موفا والا جو کانسٹیٹیوشن ایونیو کا ناکہ بنا ہوا ہے نا, وہاں پر اس ناکے پہ ہی واز ٹاکنگ ٹو ہز فرینڈ, جو ہیں جو اسٹیبلشمنٹ بھی ہیں یا دوسرے ہیں, وہ ہی واز ناٹ ان ہز آفس, وہ کسی اور جگہ پہ تھے. ان سے بات کر کے انہوں نے بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اچھا وہاں نہیں ہے, تو ادھر سے انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. یو ٹرن انہوں نے کہا کہ یو ٹرن لے لیں, کیونکہ ہی واز سٹنگ بیک سائڈ والی سیٹ پہ, فرنٹ والی سیٹ پہ نہیں تھے بیٹھے. یو ٹرن لیا, یو ٹرن لینے کے بعد جس کو آپ سرینا پارکنگ کہہ رہے ہیں, وہ سرینا برج ہے جو سامنے اس کی جگہ بنتی ہے, اور وہ پیدا گاڑی جو جاتی ہوئی ہے آپ کو فوٹیج میں 4:26-27 کے قریب گاڑی جاتی نظر آتی ہے, اور پھر گاڑی سلو ڈاؤن ہوتی نظر آتی ہے, اور وہ جو ایک برج کو کراس کر کے اس کے نیچے سے گزر کے گاڑی آگے رکتی ہوئی نظر آتی ہے. تو وہ جو پارکنگ والا ہے نا, وہ پارکنگ والا نہیں. اچھا آپ نے جو چھٹی کی بات کی ہے, جو چھٹی پٹ اپ ہوئی ہے, چھٹی تمام چیزیں, اس کے متعلق میں آپ کو چیز بتا دوں کہ جہاں تک رہ گیا ہے یہاں پہ اس وقت ہمارے جو آفیسرز ہیں, جس آفیسر کی بھی کوئی بھی اس کا کوئی ایشو, کوئی اس کی چھٹی, کوئی اس کا پرابلم ہوتا ہے, ایون اگر فائنینشیل بھی کوئی چیز ہو, تو فائنینشیل ہو یا ان کا باقی ہو, ہم ان میں بڑا پراپرلی دیکھتے ہیں کہ کوئی آفیسر کا کوئی ایشو ہے تو ڈیفینیٹلی ضروری طور پہ ہو, تاکہ وہ تمام ہو. اور اسی طریقے سے جہاں تک ہے کوئی ایسی چھٹی والی بات یا ایسی بات کہ ہی واز ڈینائڈ سم تھنگ یا کوئی ایسی چیز, دیکھیں میں آپ سے نا ریکویسٹ کروں گا جونیس صاحب کہ ہم اس تمام چیز کو بالکل ابھی 100% اسی طریقے سے رکھ کے چل رہے ہیں کہ ہمیں بالکل ساری چیزیں کھلیں. باقی جہاں تک رہ گیا ہے کہ جس وقت اسلام آباد میں ہم چیزیں اس کو آگے چلیں گی, چیزیں کلیئر ہوں گی, کہ ابھی تک تو گاڑی کے اندر جو گفتگو ہے وہ ہمارے پاس گفتگو صرف ڈرائیور اور گن مین کی گفتگو آ رہی ہے, اور ڈرائیور اور گن مین کی گفتگو کے علاوہ ڈرائیور کا وہ گن مین کا وہ وائرلیس میسیج آ رہا ہے, جو کہ اسی وقت اس نے اسپونٹینیسلی جو اس نے ریکارڈ کیا ہے, جو کہ اس وقت چل بھی رہا ہے وہ تمام. اس کے علاوہ جو بھی اس میں کوئی ڈیٹیلز ہوں گی, ان ڈیٹیلز کے لیے میں بھی اس وقت میں منسٹر صاحب کو صرف ان کو چھوڑنے کے لیے گیا تھا. میں آپ کے ہر چیز, تاکہ میں آپ کو ہر چیز کا بتاؤں. ایک چیز ضرور ہے کہ ایک جہاں تک رہ گیا کہ ایگزیکٹلی کوئی خدا نخواستہ کوئی خود کرنے والی بات ہے, کوئی ایکسیڈنٹل ہے, کوئی اور چیز ہے, کیونکہ ایک چیز ضرور ہے کہ جب یہ بلوچستان سے جو آنا چاہتے تھے, تو آنے کا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے متعلق تو وہ کلیئر ہو, کیونکہ ان کا یہ ہی واز ناٹ پروموٹیڈ, ان کی پروموشن اس وقت نہیں تھی ہوئی. لیکن جس چیز پہ ان کی پروموشن نہیں تھی ہوئی, اس انکوائری میں ہی واز جی نے ان کی ECR بھی خراب کیا, اس ECR کا مطلب نہیں پتا, لیکن اس انکوائری میں نا ہی واز ایگزونریٹڈ, اس میں یہ بھری ہوئے تھے اس انکوائری میں. وہ ایک ہمارے DIG ہیں 30th کامن کے, انہوں نے انکوائری کی اور اس میں وہ کلیئر ہوئے. اور جس وقت یہاں پر آئے ہیں, یہ ایک اور چیز, جس وقت یہ ASP ہیں, ASP ہے, اور یہ شولڈر پر جس کو کہتے ہیں کہ آپ 1 اسٹیپ اہیڈ کر کے, دیر از نو رول کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کمپلشن نہیں ہے کہ آپ نے 1 اسٹیپ اہیڈ کر کے یہاں پر ASP کو SP لگانا, کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی 2 ASP ہیں, ہمارے پاس ASP انضمام بھی ہیں, ASP علی قریشی بھی ہیں. لیکن یہ کیونکہ وہاں پر بلوچستان میں یہ اونچے والے ایک اچھی اسائنمنٹس پہ کام کرتے رہے ایز SP, ایز مختلف جگہوں پہ تمام, تو فار دیٹ ریزن یہاں آ کے ان کو ASP کے رینک کی جگہ SP کے رینک لگائی گئی, اور یہ SP کے رینک لگا کے اس ڈویژن میں SP کے طور پہ کام کر رہے تھے. ادروائز ہی ASP انہوں نے ابھی پروموٹ ہونا تھا, یہ جو ان کا بورڈ آنا تھا,
और आज जो अभी महसूस हो रहा है कि जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में भी ये जा रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में भी जाने का इनका मकसद ये होगा, क्योंकि अब जो बोर्ड होना है एमसीएमसी जैसे खत्म हो रहा है, तो बोर्ड अब बोर्ड की आमद है, तो बोर्ड की आमद में जो लोग प्रमोट हो रहे हैं वो तमाम चीज़ वो प्रमोट होते हैं। फिर एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी मजीद आगे इंक्वायरी में क्लियर होगी, कि जब इन्होंने आपने गन छीनने की बात की, अभी तक जो ड्राइवर और बाकी की स्टेटमेंट है, जब इन्होंने गन ली तो इन्होंने बाकायदा एनएसपी की है। एनएसपी का मतलब है कि आप नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशन करते हैं कि गन लेने के बाद जब आप उसका मैगजीन उतरता है तो आप एनएसपी करते हैं कि कहीं उसके चैम्बर में बुलेट तो नहीं। अगर कोई बंदा ज़हनी तौर पे बिल्कुल इस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाए कि खुदा ना खास्ता उसने कोई नुकसान अपना करना है या किसी का करना है, तो वो कभी भी वेपन को एनएसपी नहीं करता। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना, अपना धनौली साहब और बाकी तमाम के, क्योंकि अगर बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि मैं खुद भी सहाफत में रहा हूँ, सब चीज़ें रही हैं, क्योंकि वाकया एक्स्ट्राऑर्डिनरी और गैर मामूली है, और आपको भी उसमें जेन्युइनली चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, जो कि हम भी जिसका कर रहे हैं। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ पीस मील्स में हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन और सारी है। तो ये जैसे मैंने एनएसपी वाली बात बताई, आपको बाकी बताई, इस वक्त भी हमारी जो टीम है वो ड्राइवर और गनमैन से अलग-अलग उनसे पूछ रही हैं, सारी चीज़ें देख रही हैं, मोबाइल का कर रही हैं, बाकी चीज़ें कर रही हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्योंकि अमूमन एक जनरल, हम लोग भी जब हमें कोई वेपन, आपको भी वेपन दिया जाएगा, तो सबसे पहले आपको वेपन देने से पहले एनएसपी की जाएगी। एनएसपी जो उसने गनमैन ने नहीं की, एनएसपी जो अदील है उन्होंने खुद की है। तो एक ऑफिसर जो अपना, सर आपको मैं खुद एनएसपी करेगा, तो वो वाली चीज़ को भी हमने रखा हुआ है। सर मेरा एक सवाल है, अक्सर क्योंकि हम रिपोर्टर हैं और नहीं मैं पहले असल में बतौर रिपोर्टर हमारा ताल्लुक रहता है डिफरेंट अफसरान से भी, चलें आप किसी और से तो किसी अफसरान से भी हमारा रहता है, उसके अलावा एसएचओ से भी हम मिलते रहते हैं। और कुछ देर पहले हमने देखा एसपी डॉल्फिन खालिद साहब की भी एक वीडियो सर्कुलेट की, जिसमें वो अपने मातहत अफसरान को कह रहे थे कि आप फौरी तौर पर पहुंचे नहीं तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। कई लोग ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब से आप बतौर आईजी आए हैं उन पर वर्कलोड जो है वो ज़्यादा हो गया है, और वो ज़्यादातर जो है वो स्ट्रेस में रहना शुरू हो गया। 22 घंटे ड्यूटी भी की है कुछ एसएचओज ने, और कुछ लोग ये कहें कि हम नॉन स्टॉप 2 रातें जागते भी रहे हैं। इस तरह की भी शिकायत आ रही हैं। एक स्ट्रेस वाला फैक्टर भी है कि जो एसपी साहब ने शायद स्ट्रेस में आकर जो है वो अपने आप को शूट किया। ये इन चीज़ों को डील करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस अब क्या करेगी? क्या नफरी की कमी है या कोई? एक आपका बताता हूँ, फिर इनका क्वेश्चन, और फिर उसके बाद मैं जो काफ़ी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, जहाँ तक है ना, पुलिस इज आप लाइट ना प्लीज, पुलिस इज ए रेजिमेंटिक फोर्स, और हम पुलिस का जो काम है जेन्युइनली, ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जेन्युइनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है। इसी तरह है कि जब रात को 2 बजे या 3 बजे आपके घर में या किसी के घर में खुदा ना खास्ता कोई वारदात की नीयत से आता है, तो उस वक्त कोई ये नहीं देखता कि उस वक्त पुलिस वाला जाग रहा होगा या सो रहा होगा। उस वक्त हम लोग 15 की कॉल करते हैं, और 15 की कॉल करके एक्सपेक्ट ये करते हैं कि एएसआई या हेड कांस्टेबल नहीं, बल्कि वो सीनियर ऑफिसर पहुंचे फौरी तौर पे, जो ऑफिसर है। एंड देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स जिसमें हम लोग 2-2 रातें जागे होते हैं, और कोई कॉल आती है और हमें फौरी तौर पे उस कॉल को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। खुदा ना खास्ता कोई रेप की कॉल है, खुदा ना खास्ता कोई रॉबरी की कॉल है, कोई ऐसी कॉल है जिसमें कोई और कॉल आ जाती है। हमारी जो नेचर ऑफ जॉब है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं ये चीज़ इस वजह से बता, तो हमारी नेचर ऑफ जॉब जो है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स। वो डिफरेंट